أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام سننے والوں کو السلام علیکم. سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 83، جس کا پہلے بھی بیان ہو چکا ہے مختلف حصوں میں. ایک لفظ کے بارے میں تفسیر جتنی ممکن ہو سکی ہے وہ بیان کی ہے، اور آج اسی سلسلے میں آج اس کا آخری حصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا، وَإِذْ اور جب، أَخَذْنَا ہم نے لیا، میثاق پختہ عہد، بنی اسرائیل کا، لا تعبدون نہ تم عبادت کرنا، الا اللہ سوا اللہ کے، وبالوالدین اور ماں باپ سے، احسانا حسن سلوک کرنا، وذی القربیٰ اور قرابت داروں سے، والیتامى اور یتیموں سے، والمساکین اور مساکین سے، وقولوا للناس اور تم کہنا لوگوں سے، حسنا اچھی بات، واقیموا اور قائم کرو، الصلاۃ نماز، وآتوا اور تم دو، زکوٰۃ زکوٰۃ، ثم پھر، تولیتم تم پھر گئے، الا قلیلا سوائے چند کے، منکم تم میں سے، وانتم معرضون اور تم پھر جانے والے. اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے اور لوگوں سے اچھی بات کہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، پھر تم پھر گئے مگر تم میں سے تھوڑے سے، اور تم روگردان ہو گئے، یعنی اپنے وعدے سے پھر گئے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں سب سے پہلے اپنی عبادت کا ذکر فرمایا، یہ بنی اسرائیل کو جو انہوں نے پختہ عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یہ کام ہم کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ میثاق لیا، یہ عہد لیا تھا کہ میری عبادت کے سوا تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور مساکین کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو گے، اور یتیموں اور دوسرے تمام جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ اچھی بات کہو گے، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے. لیکن پھر تم پھر گئے، الا قلیلا منکم تم میں سے چند ایک. ابی اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ مروی ہے کہ یتیم ان چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں کہ جن کا سرپرست باپ نہ ہو، اور مسکین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنی اور اپنے بال بچوں کی پرورش اور دیگر ضروریات پوری طرح مہیا نہ کر سکتے ہوں. یہ تفسیر ابن کثیر میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تشریح فرمائی ہے، تفسیر بیان فرمائی ہے کہ مسکین اور یتیم کی کیا تفسیر ہے، تفصیل ہے. اور دوسرا، قولوا للناس کے لوگوں سے اچھی بات کرو، یعنی ان کے ساتھ نرم کلامی کرو، کشادہ پیشانی کے ساتھ پیش آیا کرو، بھلی باتوں کا حکم دیا کرو، برائی سے روکو. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور بردباری اور درگزر اور خطاؤں کی معافی کو اپنا شیوا بنا لو.
اور یہی اچھا خلق ہے جسے اختیار کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھی چیز کو حقیر نہ سمجھو، اور اگر کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائیوں سے ہنستے ہوئے چہرے سے ملاقات ہی کر لیا کرو۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا، پھر لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا، پھر اچھی اچھی باتیں کہنے کا، اور بعض اہم چیزوں کا بھی ذکر کر دیا کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اور پھر خبر کر دی کہ ان لوگوں نے عہد شکنی کی اور عموماً نافرمان بن گئے، مگر تھوڑے سے اپنے وعدے پر قائم رہے۔ اور اس امت کو بھی یہی حکم دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ سب تفسیر ابن کثیر میں بیان کیا گیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، اجنبی پڑوسیوں کے ساتھ، ساتھ والوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، لونڈی غلاموں کے ساتھ حسن سلوک، احسان اور بھلائی کیا کرو۔ یاد رکھو تکبر اور فخر کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ الحمدللہ کہ یہ امت بنسبت دوسری امتوں کے ان فرمانوں کے ماننے میں اور ان پر عمل پیرا ہونے میں زیادہ مضبوط ثابت ہوئی ہے۔ الحمدللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بولنے اور حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا